جس طرح سے حسن صاحب ساسا بھی یہ بات کر رہے ہیں اور خاقان صاحب بھی جو اخراجات کی جو بات کر رہے تھے، اور اس وقت جو موجودہ حکومت کے لیے سب سے بڑا جو امتحان ہے وہ مالی نصب و ضبط کا ہے، جس میں اخراجات کی اگر بات کی جائے تقریباً 15 ٹریلین پاکستانی روپیز ہیں اور حکومت کی جو آمدن ہے وہ 10 ٹریلین پاکستانی روپیز ہے، اور یہ 5 ٹریلین کا جو یہ گیپ ہے یہ کیسے فل کیا جائے گا؟ یہ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری بدقسمتی ہے اس قوم کی اور اس ملک کی کہ ہم ایسے حکمرانوں کو آگے لے کر آتے ہیں کہ وہ بجائے پاکستان میں یہ چیزیں اور انڈسٹری لگانے کی، بزنس کمیونٹی کو آگے لانے کے لیے، ان معاملات پر فوکس کرنے کے بجائے، سرمایہ کاری کو پاکستان میں لانے کی بجائے سرمایہ کار کو یہاں پاکستان میں لائیں، ان کو یہاں پہ سہولیات دیں، ہم ان پر کام کرنے کی بجائے ہم قرض لینے کو اپنی کامیابی سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے قرض لے لیا اور یہ بہت بڑا مارکہ مان لیا، اس کے بعد وہ اگلا کام کیا کرتے ہیں؟ وہ قرض لے کر اپنی عیاشیاں کرتے ہیں، اپنے اخراجات پورے کرتے ہیں، اور وہ ترم خان بیوروکریٹس اور سیاستدان، کون لوگ ہیں یہ جو یہ کرتے ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جو گزشتہ کئی سالوں سے 76 سال سے پاکستان کی حکمرانی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ کون سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے قرض لینے کو اپنی کامیابی نہ سمجھی ہو، چاہے وہ 2018 کی حکومت میں آئے ہوں، مجھے تو لگا کہ یہ سرکاری ملازم ہیں جن کی وجہ سے حکومتیں نہیں چل رہی، کوئی اور بھی لوگ ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف بیوروکریسی ہی شامل نہیں ہوتی، بیوروکریسی مرہون منت ہوتی ہے حکمرانوں کی، حکمران اور بیوروکریسی مل کر اور اشرافیہ مل کر اس خزانے کو لوٹتے ہیں، اور ان کے طریقہ کار مختلف ہوتے ہیں۔ کیا آپ نہیں جانتے؟ اگر سوری میں ایک سوال اور پوچھ لوں آپ سے، کیا آپ ایک سوال پوچھ لوں آپ سے؟ جی کہ اگر آپ کے خیال میں کچھ اشرافیہ ہے جس نے معذرت قطع کلامی کی، اگر آپ کے خیال میں کچھ اشرافیہ ہے جس نے کافی سالوں سے پاکستان کے وسائل کو لوٹا اور یہ اس طرح کی چیزیں کیں، تو کیا آپ کے خیال میں یہ پی ڈی ایم کی حکومت اس اشرافیہ کو ٹھیک کر سکتی ہے؟ آپ کے خیال میں پالیسیز ٹھیک بنائے گی؟ دیکھیں، چاہے پی ڈی ایم کی حکومت ہو، چاہے تحریک انصاف کی حکومت ہو، چاہے مسلم لیگ نون کی حکومت ہو، چاہے پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہو، چیز سمجھنے کی ضرورت یہ ہے کہ یہی کچھ سرمایہ دار، کچھ جاگیردار اور کچھ یہی مافیا جو ہیں وہ اس حکومت کا حصہ کہیں نہ کہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی بن جاتے ہیں، اور پھر آنے کے بعد پھر وہ اپنے تائیں اپنی معاملات کو دیکھتے ہوئے اپنے بزنس کو پروان چڑھانے کے لیے پالیسیاں اس طرح کی قانون سازیاں کرواتے ہیں اور پالیسیاں امپلیمنٹ کراتے ہیں۔ سب سے بڑی مثال جس کی میں کل بات کر رہا تھا، آج بھی بات کر رہا ہوں، کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک کسان جو ہے، کاشتکار، وہ سارا سال محنت کرے اور کرنے کے بعد جب وقت آئے تو پتہ چلے آج آغاز ہو گیا نا گندم کے وہ باردانہ کی تقسیم کا، تو کیا ہوا؟ وہی حکمران اور وہی کچھ عناصر جسے کہا جا سکتا ہے کہ ایک مافیا جو ہر سال جو ہے ایکٹیو ہوتا ہے۔ کیا سالسو صاحب 2018 میں، حسن مجھے لگتا ہے کہ تو جانتا ہے ان کو لیکن بتا نہیں رہا ہمیں۔ 2021 میں آپ نے شوگر مل کی رپورٹ بھی پڑھی ہوگی، جب وہ شوگر کی رپورٹس آئی تھی، آپ نے آٹا مافیا کی رپورٹ بھی پڑھی ہوگی، آپ نے بجلی کی رپورٹ بھی پڑھی ہوگی کہ بجلی چوری میں رپورٹس تو ساری پڑھی ہیں، تھوڑا حوصلہ کرنا، بتا تو صحیح کہ کون ہے یہ۔ اس کے اندر، ان رپورٹس کے اندر اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو وہاں پہ بڑی ڈیٹیلز میں مینشن کیا گیا ہے کہ کون کون سے ایسی شخصیات ہیں، ایسے ٹھیک ہے، ہم بہت زیادہ انگریزی ہے، ہم سے نہیں پڑھی جاتی، تم نے پڑھ لی ہیں حسن، آپ نے پڑھ لی ہیں، آپ بتائیے نا کہ وہ کون لوگ ہیں، وہ اتنی انگریزی کیسے پڑھیں گے ہم سارے باقی؟ سالسو صاحب، آپ تو ان کا کیس لڑتے رہے، آپ تو کہتے تھے کہ وہ حکومت بڑی اچھی ترین ہے، بڑی کامیاب رہی ہے اور ان رپورٹوں پہ کبھی ایکشن نہیں لیا گیا۔ اگر اس وقت بھی ایکشن لے لیا جاتا تو آج حالات کچھ اور ہوتے۔ میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا ہوں، دیکھیں میری بات سنیں، اشرافیہ، میں آپ مجھے اٹیک کر دیں، نہیں، اشرافیہ کا آپ بھی حصہ ہے۔ آپ کے خیال میں دیکھیں سالسو صاحب، آپ بھی اشرافیہ کا حصہ ہے، آپ بھی ان میں اٹھتے بیٹھتے ہیں، اگر میں نام لوں گا تو آپ بھی ناراض ہو جائیں گے، آپ ہی کے دوست، بھائی، عزیز و قریب سارے لوگ ہیں۔ دیکھیں یہ وہی لوگ ہیں، میں پوائنٹ کی طرف آتا ہوں، آپ جن کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ دیکھیں آج اور کل یا پرسوں یا ماضی میں ہم یہ چیزوں کی نشاندہی کرتے رہتے ہیں۔ کیا رپورٹس میں یہ نہیں بتایا گیا تھا کہ وزیر اعظم کے دائیں اور بائیں بیٹھنے والے افراد انہی جو ہے وہ مافیا کو سپورٹ کرتے رہے ہیں؟ کیا یہ چیز کسی سے ڈھکی چھپی ہے؟ کیا آپ نہیں جانتے؟ پھر ان کے بارے میں کچھ کانسیکوینس ہوا حسن، ان کے بارے میں کچھ کانسیکوینس ہوا اس حکومت میں، جب رپورٹ میں لکھا گیا کہ دائیں اور بائیں بیٹھے افراد ہیں؟ اب بھی کچھ دائیں بائیں بیٹھے افراد ہیں، بیٹھے ہیں آپ کے خیال میں پی ڈی ایم کے دور میں بھی بیٹھے تھے، آج بھی وہی افراد بیٹھے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے؟ اب بھی کوئی رپورٹ بنے گی، اب بھی کسی کو نکالا جائے گا پارٹی سے؟ سالسو صاحب ہوتا کیا ہے؟ بالکل حسن صاحب، مجھے بریک کی جانب بڑھنا ہے، بالکل